جن ظالموں نے ہزاروں صحابہ کو شہید کیا، بڑے بڑے تابعین کو شہید کیا، اور 60 سال تک حضرت علی کو گالیاں دیں، ان پر طعن و تشنیع کیا، یعنی ہر وہ حدیث جو اس موضوع کی ہے کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو، وہ اس پر منطبق ہوتی، اس گروہ پر جس نے مسجدوں میں خطبوں میں حضرت علی پر طعن و تشنیع کروائی، جس نے حضرت حسن کو زہر دلوایا، شہید کیا، اور جس نے حضرت حسن کو حضور کے روضے میں دفن نہیں ہونے دیا، اور جس نے اس پر لڑائی کی دھمکی دی، یہاں تک کہ پھر حضرت حسن کو بقیع الغرقد میں دفن کیا گیا، جس نے ان کی نماز میں شرکت نہیں کی، ان کو شہید کیا زہر دے کر، پھر ان کی نماز میں بنی امیہ کا کوئی مجرم شریک نہیں ہوا۔ جو ایسے مجرم ہیں جنہوں نے نبی کے کلیجے کو چھلنی کر دیا ہے، اور نبی ان کے خلاف سخت ترین باتیں حدیثوں میں کہہ چکے ہیں، وہ سب موجود ہیں، بہت سی حدیثیں ہیں، اور پھر علماء اہل سنت کے بیانات میں یہ بات متفق علیہ ہے کہ جو گروہ باغی تھا حضرت علی کی خلافت راشدہ کے خلاف، حضرت علی کے خلاف اور تمام کبار صحابہ کے خلاف، وہ گروہ عاصی بھی تھا اور باغی بھی تھا، اور وہ گروہ فاسق بھی تھا، اور اس نے ایک بڑا جرم کیا کہ امت مسلمہ کو خلافت راشدہ سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا، اور اپنے ملعون بیٹے یزید جیسے مجرم اور خبیث انسان کو مسلط کیا، جس نے حضور کے نواسے حضرت حسین کو، پورے خاندان کے بچے بچے کو ختم کیا۔ یہ وہ مجرم ہے کہ جن پر خدا کی ہزاروں لعنتیں ہوں، پوری امت ان پر لعنت کرتی ہے، اور سب کو معلوم ہے بالجبر والاکراہ کس نے اس ملعون کو امت پر مسلط کیا۔ تو اب جو لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، میں سوچتا ہوں کیسے قیامت میں وہ حضور کا سامنا کریں گے، کیسے حضرت علی کا سامنا کریں گے، کیسے حضرت حسن کے سامنے آئیں گے، کیسے حضرت حسین کا سامنا کریں گے، کیا انجام ہوگا ان کا۔ یہ اپنے انجام سے کیا واقف نہیں ہیں؟ یہ جو ابھی باطل پر جٹے ہوئے ہیں، حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں، اور حضور کے کلیجے کو جن ظالموں نے چھلنی کیا ان کا دفاع کر رہے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ قبر میں ان کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا، شاید زندگی میں اللہ ان کے چہرے کا نور چھین کر ان کے چہرے پر کالک مل دے گا، اور ظاہر قیامت میں ان کو عزت نہیں ملنی ہے، وہ حضرت علی کا سامنا نہیں کر سکیں گے، حضرت حسن کا سامنا نہیں کر سکیں گے، وہ یزید کے ساتھ ہوں گے۔ اور یہاں جب حضور نے فرما دیا کہ وہ گروہ جہنم کا داعی ہے، جو حضرت علی کے خلاف باغی ہیں وہ جہنم کے داعی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ متواتر حدیث جس کو چھپایا گیا اور ناصبیوں نے اہل سنت کو دھوکہ دیا، وہ حدیث مشہور ہے، متواتر ہے، کبار محدثین کے نزدیک بار بار میں نے اس کو پیش کیا کہ اللہ کے بندو، حضور کی تو بات مان لو، حضور کی حدیث مان لو، اللہ سے توبہ کر لو، حق کو تسلیم کر لو، مت جھٹلاؤ۔ فرمایا تھا ترکت فیکم ثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی۔ فرمایا تھا دو بھاری ذمہ داریاں، حضور نے فرمایا ہے دو بھاری ذمہ داریاں میں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت۔ اور یہ آپ نے بات فرمائی تھی 18 ذی الحجہ کو حج سے واپسی پر غدیر خم کے مقام پر، جس وقت حضرت علی کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا، اور ان کو آپ نے کھڑا کر کے تمام صحابہ کے سامنے، جن کی تعداد تقریباً 40,000 تھی، آپ نے سامنا کرا کے یہ بتا دیا تھا کہ قرآن اور میرے اہل بیت جن کے اس وقت ذمہ دار حضرت علی تھے، یعنی حضرت علی کی طرف اشارہ کیا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ امت کا جو مسلمان ہے، مومن ہے، جو چاہتا کہ اس کی آخرت اچھی ہو، اس کو حضرت علی کا دامن تھامنا چاہیے تھا، اور ان کے بعد حضرت حسن کا، ان کے بعد حضرت حسین کا، جن کو سیدہ شباب اہل الجنہ کہا گیا۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج کل بہت سارے حضرات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں۔ شیعہ حضرات تو رات دن صبح شام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کو لیے بیٹھے ہیں، لیکن ہمارے کچھ سنی حضرات بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ بار بار بیان کرتے ہیں جو حضرت علی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ صفین میں لڑائی ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں عرض ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں 5 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، پہلی بات ہے۔
اور صحابی کے سلسلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے کسی بھی ساتھی کو، میرے صحابی کو تم گالی مت دیا کرو. فرمایا لا تتخذوهم غرضا بعدی، میرے بعد اس کو بار بار تانے کا نشان مت بناؤ. تو پہلی بات تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں. دوسری بات ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے سالے ہیں. ان کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے. تو دوسری حیثیت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ وہ صحابی، وہ سالے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے سالے ہیں، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے وہ ماموں ہیں. یہ دوسری حیثیت ہے. تیسری حیثیت یہ ہے کہ وہ کاتب وحی ہیں. کچھ حضرات نے فرمایا کہ کاتب ہیں، چلو کاتب ہی ہیں، اور ان کے بارے میں خود فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معجم الاوسط طبرانی، اس کا حدیث کا نمبر ہے 1838 حدیث کا نمبر ہے. فرمایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحی کے ذریعے سے کاتب بنایا ہے. وحی کے ذریعے سے روایت ہے جزاک اللہ النبی کا خیرن واللہ ما استکتبتو کا الا بوحی من اللہ عز وجل. اے معاویہ، تم کو میں نے اللہ کے وحی کے بغیر کاتب نہیں بنایا. اللہ کے وحی سے، خدائی قسم بھی کہا نبی، خدائی قسم اللہ کے وحی سے تم کو کاتب بنایا ہے. یہ طبرانی کی حدیث ہے اوسط کی. واللہ ما استکتبتک الا بوحی من اللہ عز وجل، کہ اللہ کے وحی سے تم کو کاتب بنایا ہے. حضرت یہ کاتب ہے اور اللہ کے وحی سے کاتب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنانے سے نہیں ہے، اللہ کے جانب سے وہی ہے. یہ ان کی تیسری حیثیت ہے. چوتھی حیثیت یہ ہے کہ اسی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور وہ حدیث ترمذی شریف میں بھی ہے، اور مسند احمد میں بھی ہے، اور طبرانی اوسط میں بھی ہے. حدیث ترمذی شریف میں ہے باب مناقب معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث کا نمبر ہے 3842. اور حدیث یہ ہے وَقَانَ مِنْ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال لمعاویۃ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وحد بہ. اے اللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسا بنا دے؟ ہدایت دینے والا. ہادین، یا اللہ اس کو تو ہادین ہدایت دینے والا بنا دے. مہدین، لوگ اس سے ہدایت پائے، دوسری لوگ اس سے ہدایت پائے. اور آگے فرمایا وحد بہ، اے اللہ اس کے ذریعے سے ہدایت ہو جائے. 3 دعائیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور یہ حدیث ایک جگہ نہیں ہے، ترمذی شریف میں ہے، مسند احمد میں ہے. مسند احمد کا نمبر ہے 17895 یہ ہے. اور یہی حدیث ہے طبرانی میں بھی، اور میں نے بتایا 1838 اس کا نمبر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہدایت کے لیے دعائیں کی ہے. اب آپ لوگ بار بار، شیعہ تو آئیے، ہمارے کچھ سنی بھی ہیں، سلمان ندوی صاحب دامت برکاتہم کو دیکھا بڑے تیز وہ بول رہے ہیں. تو آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ایک صحابی کے ساتھ ایسا کیوں کرنا ہے جو کہ ماموں ہے اور وحد بہ کی ہدایت دی ہے؟ اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشاجرات تو ہوئے ہیں، لیکن بار بار اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، اور تانے کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، امت میں انتشار نہیں کرنا چاہیے. شیعہ حضرات تو کر ہی رہے ہیں کہ اہل بیت کے محبت میں سارے صحابہ کو برا کر رہے ہیں. حضرت معاویہ نہیں ہے بھائی، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عائشہ، حضرت عثمان، سبھی کو وہ الٹا سیدھا کر رہے ہیں. اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے. پانچویں بات جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مشاجرات صحابہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا اختلاف رہا ہے، لڑائی رہی ہے. ایک بات یاد رکھو، جب بھی لڑائی ہوتی ہے تو 2 طرف لوگ ہو جاتے ہیں، آدھے حضرت علی کی طرف، آدھے حضرت معاویہ کی طرف. ایک ہی واقعہ ہے، کبھی حضرت جو معاویہ کی طرف رضی اللہ عنہ کی طرف ہے وہ حضرت علی کی برائی بیان کرتے ہیں،
غلطیاں بیان کرتے ہیں، اور جو حضرت علی کی طرف ہیں حضرت معاویہ کی غلطیاں بیان کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے، اور یہ ساری غلطی حدیث میں نہیں ہے، یہ 400 سال بعد جو تاریخ لکھی گئی ہے وہاں یہ غلطی کا ذکر زیادہ ہے، اور وہیں سے لوگ لے کر کرتے ہیں. تاریخ کے بارے میں یاد رکھیں کہ دونوں طرف کے لوگ ہوتے ہیں، ادھر کی بھی ہوتے ہیں ادھر کی بھی ہوتے ہیں. اس لیے تاریخ کے واقعے کو لے کر کے کسی ایک صحابی کو بار بار تانا بنانا یہ اچھی بات نہیں ہے. ہمارے سنیوں میں سے بہت ساروں نے ان کو موضوع بحث بنایا ہے. میری گزارش یہ ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 تو فضیلتیں ہیں. پہلے بتایا صحابی ہیں 1، اور وہ صالح ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2، اور حضور کے کاتب ہے اور وہی سے کاتب بنایا ہے 3، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دعا کی ہے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ. یہ چوتھی 4 فضیلتیں ہیں. اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ذرا سنبھل کے بات کیا کریں، سوچ کے بات کریں. امت میں انتشار ہو رہا ہے، لوگوں کے میسج جا رہا ہے کہ صحابہ لڑتے تو یہ تو ایسے ہی لوگ تھے. پھر فائدہ نقصان اس کا یہ ہوا کہ صحابہ کی حدیثیں لوگ نہیں لیں گے، دین پر لوگ نہیں چلیں گے، سستی کریں گے، پریشان اٹھیں گے، بلکہ گالیاں دیں گے. اس لیے اللہ کے واسطے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ خیال رکھا کریں، خاص طور اس کو لعنت نہ کریں، اس کو گالیاں نہ دیں. لا تسبوا اصحابی ہے، اس کا خیال رکھا جائے. میں سمیر الدین قاسمی بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے.